بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ بچپن میں دیکھے گئے خواب اور حقیقت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، دونوں پر کبھی یقین نہیں کیا جاتا۔ بچوں کی ہر بات کو وہم قرار دے کر انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ شہزاد کا بچپن بھی عام بچوں کی طرح ہی تھا۔ بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ چھوٹا، سب سے لاڈلا اور شرارتی وہ تھا۔ اس کے ساتھ نئے نقش کے اعتبار سے بھی وہ غیر معمولی خوبصورت اور حسین و جمیل بچہ تھا۔ اس کا دن تو سب بچوں کی طرح خوشگوار ہوتا تھا، مگر اس کی رات عام بچوں کی طرح ہرگز نہ ہوتی۔ جمال صاحب کی نوکری اور ان کی تنخواہ اتنی تھی کہ ان کا گزر بسر بآسانی ہو جایا کرتا تھا۔ وہ ایک محنتی، ایماندار اور بااصول انسان تھے۔ ان کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق مشفقانہ بھی تھا اور دوستانہ بھی۔ ان کی نوکری سے جتنی بھی آمدن ہوتی تھی وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ جب ان کا ٹرانسفر ایک دوسرے علاقے میں ہوا تو انہیں محکمے کی جانب سے ایک بڑا گھر ملا۔ جب ان کی متاع، ان کے بچے اور بیوی گھر میں پہنچ رہے تھے تو ان کے کانوں سے کچھ ایسی آوازیں ٹکرائیں جو کہ اس گھر کے متعلق تھیں۔ گھر کا نقشہ قدیم طرز کا بنا ہوا تھا، جبکہ گھر کے گیٹ سے داخلے کے بعد سب سے پہلے ایک لان آتا تھا۔ گیراج کا خاتمہ اسی دروازے پر ہوتا تھا جہاں سے گھر کا اندرونی حصہ شروع ہوتا تھا۔ پھر کمروں کا ایک جال نظر آتا تھا۔ سب سے خاص بات یہ تھی کہ آخری 2 کمرے جن کی کھڑکی گھر کے پائیں باغ میں کھلتی تھی، یہ کمرے خاصے پراسرار تھے، جبکہ باغ کی حالت ایسی تھی کہ لگتا ہی نہ تھا کہ یہ کبھی باغ بھی رہا ہوگا۔ باغ کے ساتھ بنی دیواریں قدرے نیچی ہونے کی وجہ سے گھر کے پچھلے حصے کا ویرانہ صاف نظر آتا تھا۔ برگد کا درخت دن کے وقت تو چھاؤں کا ذریعہ محسوس ہوتا، مگر رات کو منظر ایسا لگتا جیسے ہزاروں سال سے زندہ کوئی روح اپنی جھریوں بھرے وحشت ناک چہرے کے ساتھ ارد گرد کے ماحول پر نحوست بن کر نازل ہونے کو تیار ہے۔ وہ درخت دور سے کسی چڑیل کی مانند لگتا تھا جس کے سارے وجود میں سینکڑوں انسانوں کا لہو شامل ہو۔ کمروں کی تقسیم کے وقت شہزاد اور اس کے سب سے بڑے بھائی کو آخری کمرہ ملا۔ شہزاد کو اکثر ایسے خواب آتے جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہوتے۔ وہ اپنے ننھے اور معصوم ذہن کو 10 سال کی عمر میں چلانے کی بھرپور کوشش کرتا، مگر اسے کبھی جواب نہ مل پاتے۔ سردیوں کی ایک رات جب ٹھنڈ اور قہر کی شدت سے انسانوں کے ساتھ ساتھ سائری کائنات رکی ہوئی لگ رہی تھی تو اچانک شہزاد کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نظر کے سامنے کھڑکی اور کھڑکی سے نظر آتا منحوس برگد صاف نظر آ رہا تھا۔ جمال نے یہ بات گھر کے تمام افراد سے چھپا رکھی تھی کہ یہی برگد عجیب و غریب واقعات کے لیے مشہور ہے۔ شہزاد نے برگد کے درخت کی مریل شاخوں پر کوئی چیز دیکھی جس پر اس کا پہلا گمان کسی انسان کا تھا، مگر انسان تو درخت پر نہیں چڑھ سکتا، نہ ہی اتر سکتا ہے۔ اچانک وہ عجیب و غریب انسان نما چیز دیوار کے اوپر چڑھ کر باغ میں اتر آئی۔ شہزاد صاف دیکھ سکتا تھا کہ وہ چیز چل نہیں رہی بلکہ ہوا میں تیرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ 9 فٹ کے قریب اس کا قد انسانوں جیسا تھا، مگر اس کے نقوش سمجھ نہ آنے والے تھے اور ہاتھ ایسے بڑے بڑے تھے کہ کبھی نہ دیکھے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت اور دیوانگی جسے دیکھ کر ننھے معصوم شہزاد کا دل سہم گیا۔ کھڑکی کی سلاخوں سے وہ اس طرح گزر گیا جیسے وہاں سرے سے کبھی سلاخ رہی ہی نہ ہو۔ شہزاد کی سانسیں بلند ہو چکی تھیں، اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس نے پوری طاقت صرف کر کے اپنے ساتھ لیٹے ہوئے بھائی کو آواز دی، مگر اس کی آواز اس کے حلق سے نہ نکل سکی۔ وہ ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا مگر یہ بھی نہ ہو سکا۔ اس کے ماتھے پر سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ چکا تھا۔ وہ عجیب چیز اب جیسے رینگ رہی تھی۔
آہستہ آہستہ اس کے پیروں کی طرف سے وہ بستر پر چڑھ آئی۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ آواز شہزاد کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایسے لگا جیسے ہزاروں فٹ کے گہرے کنویں سے بیک وقت لاتعداد انسان ایک ساتھ چیخے ہوں۔ چیخنا تو شہزاد بھی چاہتا تھا، مگر اس کا وجود اس کے اختیار سے باہر ہو چکا تھا۔ عجیب چیز کی کرہت آمیز آواز ابھری، میں تمہیں کچھ نہیں کہنے آیا، مگر یہ باغ، یہ برکت، یہ گھر، یہ کمرہ ہمارا ہے، اسے چھوڑ دو، یہاں ہمارے بچے ہیں، جاؤ ادھر سے چلے جاؤ اور اسے خالی کر دو۔ رات کا پر ہول سناٹا، جب سانس کی آواز بھی دور تک سنی جا سکتی تھی، وہ چیز بول رہی تھی، مگر اس کو سننے کے لیے ننھے شہزاد کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بلا کے چہرے پر غصہ اور نحوست مزید گہرا ہوتا رہا۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ شہزاد کی جان نکلنے والی ہو گئی تھی، مگر وہ ہیبت ناک چیز واپسی کے لیے مڑ گئی۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر اس نے ایک لمحہ کے لیے مڑ کر دیکھا، اس کا چہرہ خون آلود تھا۔ پھر وہ باغ میں اتر گئی۔ شہزاد کا جسم بھیگ چکا تھا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ تو کب سویا کب بے ہوش ہوا وہ نہیں جانتا تھا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو رات والی حقیقت وہ بھول نہیں پا رہا تھا، مگر اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ شہزاد کا دن تو یوں ہی کٹ گیا، مگر رات کہاں گزرنا تھی۔ رات کے آخری پہر اچانک شہزاد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ جیسے ہی اٹھا اس کی ٹکر کسی وجود سے ہو گئی۔ اس کی آنکھیں جب کھلی تب اس نے دو خوفناک آنکھیں، جن میں موت کسی سنجیدگی اور قہر نظر آ رہا تھا، اسے گھور رہی تھی۔ وہ چیخ کر اٹھتا، مگر اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ اس کے بستر کے چند قدم کے فاصلے پر ایک ایسا وحشت ناک چہرہ نظر آیا تھا جسے صرف دیکھ پانا بھی اس کے لیے موت کی مانند تھا۔ اس کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ بے بس پرندے کی طرح تھا جس کے پر کاٹ کر اسے بلی کے آگے ڈال دیا جائے۔ اس عجیب مخلوق نے ہاتھ آگے بڑھا کر شہزاد کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کو اپنے برف ہاتھوں میں کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ یہ آخری احساس تھا۔ اس کے بعد اسے اگلی صبح ہوش آیا۔ اس نے وہ دن خاموشی سے گزارا۔ رات کو سوتے وقت بڑے بھائی سے اپنا مدعا بیان کیا، جس نے چھوٹے بھائی کو پیار سے سلا دیا، مگر رات کے کسی پہر شہزاد نے اپنے ماتھے پر کچھ محسوس کیا۔ وہ جلدی سے جاگا۔ اس کے چہرے سے ذرا سا اوپر وہی نحوست اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہزاد کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستر سے اٹھا اور کھڑکی سے باغ میں چلا گیا۔ اس نے شہزاد کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ شہزاد مشینی انداز میں اٹھا۔ وہ کھڑکی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اس کے بڑے بھائی نے اسے آواز دی۔ اچانک یہ طلسم ختم ہو گیا۔ شہزاد حیران پریشان کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ بھی تھا اور عجیب سی کشمکش میں بھی تھا۔ بڑے بھائی نے فوراً اسے گلے لگایا۔ وہ صاف محسوس کر رہا تھا کہ شہزاد کی حالت معمول سے ہٹ کر ہے۔ وہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے بات کرنا چاہی، مگر شہزاد کی آواز جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ اگلی صبح جب بیگم صاحبہ تک یہ قصہ پہنچا تو ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی تھی۔ بیٹے کی حالت، یہ عجیب واقعات انہیں پریشان کر رہے تھے۔ جب کام والی ماسی آئی تو ناصرہ بیگم نے پوچھا، کیا تم کسی ایسے انسان کو جانتی ہو جو کہ اللہ والا مشہور ہو؟ ہمیں ایک مسئلہ درپیش ہے، مگر میں صرف ایک نیک بزرگ کو ہی بتانا چاہتی ہوں۔ کام والی ماسی نے فوراً ہی چند پتے لکھوا دیے۔ اسکول سے واپسی پر ناصرہ بیگم شہزاد کو اپنے ساتھ لے کر ایک بزرگ کے پاس پہنچ گئیں۔ بزرگ کے استفسار پر شہزاد نے مکمل قصہ بیان کر دیا۔ بزرگ نے چند عمل کر کے تسلی کے ساتھ انہیں واپس کر دیا۔ شام کے وقت شہزاد کھیلتا ہوا باغ کی طرف جا رہا تھا۔ باغ اس وقت اداس سا تھا، جیسے اس کی کوئی سہانی چیز اس سے چھن گئی ہو۔ شہزاد نے پچھلی طرف کا چھوٹا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس طرف اجالا بھی کم ہی آتا تھا۔
خالی اجڑے ویرانے سے آگے درختوں کے جھنڈ تھے جس کی طرف کسی کا گزر نہ تھا۔ وہ مشینی انداز میں ویرانے کی طرف چلا جا رہا تھا، جیسے کوئی انجانی طاقت اسے بلا رہی ہو۔ جب وہ درختوں کے جھنڈ کے اندر پہنچا، اسے کسی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی سرگوشی کے انداز میں کچھ بڑبڑا رہا ہو۔ وہ آواز کی جانب چل پڑا۔ تھوڑے فاصلے پر اسے عجیب الخلقت بابا نظر آیا، جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے تار تھا۔ اس نے شہزاد کو اشارے سے پاس بلایا۔ شہزاد خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے شہزاد کے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا اور بلند آواز میں کہا، جا یہاں سے واپس چلا جا۔ شہزاد کو جیسے ہوش آ گیا، وہ گرد و پیش کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے گھر کی جانب دوڑ لگا دی، بھاگتا ہوا گھر کے دروازے تک پہنچا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ رات اور اگلی کئی راتیں پرسکون انداز میں گزر گئیں۔ پھر ایک رات جب سب لوگ شہزاد کی جانب سے مطمئن ہو چکے تھے، اچانک شہزاد جاگ اٹھا۔ باغ میں کچھ شور سا تھا۔ اس نے کمبل سے منہ باہر نکالا، خاموشی سے وہ باہر دیکھنے لگا اور پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ باہر وہ عجیب بلا جیسے کوئی کھیل کھیل رہی تھی۔ اچانک اس بلا نے چھلانگ لگا کر کھڑکی پر حملہ کر دیا۔ شہزاد کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر اس کی آواز کہیں دب چکی تھی۔ وہ خوفناک بلا اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ وہ حیرت انگیز طور پر سارے باغ میں دیکھتا رہا، مگر ناکام رہا۔ وہ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کی نظر بستر پر پڑی۔ بستر پر وہی منحوس بلا براجمان تھی۔ اس کے بے رحم چہرے پر ایک ایسی کیفیت تھی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد شہزاد بے ہوش ہو گیا۔ اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ اب تو یہ اکثر ہی ہونے لگا۔ اٹھتے بیٹھتے اسے وہ منحوس بلا نظر آ جاتی جس کی آنکھوں میں بے شمار سوال ہوتے۔ کبھی اس میں انتقام کی آگ ہوتی، کبھی وہ خون دیکھتا، مگر یہ سب صرف شہزاد کو نظر آتا تھا۔ ایک دن سردی اپنے عروج پر تھی۔ دھند کی چادر نے ہر چیز کو چھپا دیا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہزاد بستر پر خاموش لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ جب اس نے چھت سے دیوار کی جانب کوئی سایہ رینگتے دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ سایہ دیوار سے زمین پر اتر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سائے نے جسم کی شکل دھار لی۔ وہی چہرہ، وہی کرہت، وہی غصہ، نفرت شہزاد کے سامنے تھی۔ شہزاد بے ہوش تو نہیں ہوا، مگر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سردی میں جب جسم جم رہے تھے، اس کا جسم پسینے سے تر تھا۔ وہ بلا آہستہ آہستہ چلتی یا گھسیٹتی بیڈ کے پاس آ گئی۔ اس نے جب لب کھولے تو بدبو کا ایک تھپیڑا شہزاد کی ناک سے ٹکرایا۔ وہ بت بنا اس منحوس بلا کو دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھوں کی بناوٹ اور جسامت عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔ اس کے سر کے بال بھی عجیب و غریب تھے۔ اس کا آدھا حصہ انتہائی خوفناک تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے کلہاڑی کے وار سے اسے بیچ سے دو حصوں میں تقسیم کیا ہو۔ اس کے چہرے کے نظر آنے والے حصے میں ایک ہی آنکھ تھی جس سے آنکھ نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ جو مجھے کرنا ہے وہ میں کر لوں گا۔ اچانک اس کے کھلے منہ سے آواز نکلی۔ یوں لگا جیسے کسی تاریک کنویں سے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ آواز دور سے آ رہی تھی، مگر چیختی ہوئی آ رہی تھی۔ تم میری بات سنو، تم سب کو وہی کرنا ہوگا جو اس گھر میں ہوتا آیا ہے، ورنہ باقی کچھ نہیں بچے گا۔ شہزاد پتھر کے بت کی طرح اپنے انجام کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن معصوم تھا، مگر سامنے کھڑی عجیب موت، اس کا منظر اسے اندر تک ہلا رہا تھا۔ ایک دم ہوا کے جھونکے سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے۔ کھڑکی سے کوئی اندر کودا۔ چلنے کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے کوئی وزنی سامان زمین پر گھسیٹ رہا ہو۔ ایک لمحے کے بعد شہزاد کے بستر کے ارد گرد دو عجیب الخلقت چیزیں کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ اچانک بڑھنا شروع ہو گئے۔ بڑھتے بڑھتے وہ ہاتھ شہزاد کے گلے تک آ گئے۔ جب شہزاد کو ہوش آیا تو دن نکل چکا تھا۔
کھڑکی کھلی تھی اور اس کی گردن سے عجیب سی گندی بدبو اس کے نتنوں تک آ رہی تھی۔ وہ اٹھا، اس نے فرش پر مختلف نشانات دیکھے۔ اس کے بستر سے بھی گندی بدبو اٹھ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی نہانے گیا۔ شاور کے نیچے جب وہ کھڑا ہوا، اسے لگا جیسے سارے باتھ روم میں گندگی پھیل رہی ہو۔ ہر طرف گوشت کے بدبودار اور خون آلود لوتھڑے بکھرے ہوئے ہوں۔ وہ اس سے قبل کہ چیخ مارتا سب غائب ہو گیا، ایسے جیسے یہ سب نظر کا فریب تھا۔ نہا کر وہ ناشتے کی میز پر آیا۔ اسے ہر طرف سے عجیب سی گندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ماں بیٹے کی حالت جان چکی تھی، مگر وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سردیوں کی چھٹیاں تو ہو چکی تھیں۔ شہزاد کی ماں اور سب بھائی اپنی ماں کے پاس چلے گئے تھے۔ ایک ہفتہ مزے سے گزار کر ناصرہ بیگم نے گھر کی راہ لے لی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو انہیں لگا کہ گھر کبھی صدیوں سے صاف ہی نہ ہوا ہو۔ آس پاس کے لوگوں سے جمال کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ 3 دن سے ہسپتال میں ہیں۔ ہر کوئی حیران پریشان تھا۔ سب لوگ فوراً ہسپتال پہنچے۔ وہ بے حد نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ ناصرہ بیگم ان کا حال جان چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ بیگم، میں نہیں جانتا میری یہ حالت کیسے ہوئی اور میں یہاں کیسے آ گیا، مگر اب سمجھ میں آتا ہے شہزاد کی ہر بات سچ تھی جسے ہم اس کا وہم سمجھتے تھے۔ 2 دن بعد وہ صحت یاب ہوئے۔ فوری گھر پہنچے۔ سامان اٹھوا کر لوڈ کروا کر وہ بچوں کو گھر سے باہر نکال آئے۔ شہزاد بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا، مگر اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ایک بوڑھا برکت کے پاس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں صرف شہزاد کو نظر آ رہی تھیں۔ جمال کے ساتھ کیا گزرا یہ ایک راز رہا، مگر اب شہزاد کے مسائل کو وہ جان چکے تھے اور ان کا حل بھی تلاش کر چکے تھے۔ انہوں نے گھر کے ساتھ ساتھ شہر بھی تبدیل کر لیا۔ وہ مکان آج بھی کبھی کبھی آباد ہوتا ہے، مگر چند دن بعد پھر اسے ویرانی ڈھس لیتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا تجسس ان کو وہاں لے کر جاتا ہے، مگر ہمیشہ سوال پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ ہر سوال کا جواب کبھی کسی کو نہیں مل پاتا۔ جن پر گزر گئی وہ بھی بتانے سے قاصر رہے۔ معصوم شہزاد اب جوان ہو چکا ہے، مگر اس کے بچپن کے وہ تمام واقعات، خواب یا حقیقتیں اس کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ گردن کا نشان اس کی ان خوفناک یادوں کو تازہ رکھتا ہے، مگر اب وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم وہ سب کیا تھا۔ زندگی میں واقعی کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم لاکھ چاہنے کے باوجود بھی معلوم نہیں کر پاتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔